وہ یجری فی امور کثیرۃ، تغلیب کا باب بہت سارے امور میں یا بہت سارے اقسام میں تغلیب جاری ہوتی ہے۔ یہ صرف مسند ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسند مسند یا دیگر جو متعلقات فعل ہیں سب میں تغلیب جاری ہوتی ہے۔ اس کا باب بہت وسیع کا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، تو کانت کا تقاضا یہ تھا کہ کانت من القانتات ہوتا۔ کیا ہوتا؟ کانت من القانتات، لیکن قانتات کی جگہ پر کیا آیا؟ قانتین۔ تو یہاں پر بھی قانتین جو آیا ہے یہ تقریباً آیا، یہ مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بل انتم قوم تجہلون، تو انتم یہ مذکر کی ضمیر، تو کیا یہ خطاب صرف مردوں سے ہے کہ عورتوں سے بھی؟ سب سے یہ خطاب ہے، لیکن یہاں تقریباً کہا گیا انتم قوم تجہلون، یعنی مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا۔ وَمِنْهُ ابوان، تقریب ہی کے باب سے ابوان یعنی ماں باپ کو ابوین کہا جاتا ہے، والدین کہا جاتا ہے، جبکہ ابوین اب تو ایک ہی ہے اس میں، اور دوسرا ہے، لیکن اب کو پر غلبہ دے کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ ابوان۔ اسی طرح سے والدین بولا جاتا ہے، تو دونوں میں والد تو ایک ہی ہے، دونوں میں والد ایک ہی ہے۔ کون ہے والد دونوں میں؟ باپ۔ والد کا مطلب کہ جس سے ولادت کا وقوع ہو، جس سے پیدائش ہوئی، تو دونوں میں والد کون ہے؟ کون ہے؟ مانا ہے یہ جننا کس کی صفت ہے؟ ماں کی صفت ہے، لیکن تقریباً دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ والدین۔ اور یہ ایسا غلبہ دیا گیا کہ اکیلے بھی والد صاحب بولا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ والد صاحب بولتے ہیں نا۔ بہت اس کی مثالیں ہیں، اس کا دروازہ بہت وسیع، جیسے صاحبین، شیخین، قمرین، عمرین، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تقریب کا۔ وَلِكَوْنِهِمَا لِتَعْلِيقِ أَمْرٍ بِغَيْرِهِ فِي الْاِسْتِقْبَالِ، اب چونکہ ان اور اذا یہ دونوں اس لیے ہوتے ہیں کہ مستقبل میں ایک امر کو دوسرے امر پر معلق کیا جائے، یہ نہ ہوتا ہے دونوں میں، مستقبل میں ایک امر کو دوسرے امر پر معلق کیا جاتا ہے، ایک امر کو دوسرے امر سے متعلق کیا جاتا ہے، ماضی اور حال میں نہیں بلکہ کب؟ مستقبل میں۔ کانا کل من جملتِ کل فعلیہ
فعلیتاً استقبالیتاً، تو دونوں میں سے ہر ایک کا جملہ، دونوں کے دو جملوں میں سے ہر ایک فعلیہ ہوتا ہے اور استقبالیہ ہوتا ہے۔ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ فعلیہ ہوتے ہیں اور استقبالیہ ہوتے ہیں۔ یعنی دونوں کا دخول فعل پر ہوگا، ان کا بھی دخول فعل پر ہوگا اور اذا کا بھی دخول فعل پر ہوگا، اور کون سا فعل ہوگا؟ فعل مستقبل ہوگا۔ وَلَا يُخَالَفُ ذَلِكَ لَفْظًا إِلَّا لِنُكْتَةٍ، اور لفظاً اس کی مخالفت نہیں کی جاتی مگر کسی نکتہ کی وجہ سے۔ دیکھیے گا غور کیجیے گا، لفظاً کہہ رہے ہیں یعنی صرف لفظاً مخالفت ہوگی کہ فعل مستقبل کی جگہ پر فعل ماضی آئے، ورنہ معنی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ اگر فعل ماضی کہیں آیا بھی تو فعل ماضی ماضی کے معنی میں نہیں رہے گا، بلکہ کس معنی میں؟ استقبال کے معنی میں۔ جیسے حدیث شریف میں آیا کہ اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ عوضتہ منہما الجنہ، کیا ارشاد ہوا؟ اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ عوضتہ منہما الجنہ، یعنی جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں سے آزماؤں تو ان کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے ماضی ہے، لیکن یہ ماضی کس معنی میں ہے؟ استقبال کے معنی۔ یہ حدیث شریف پڑھے آپ لوگ کہ نہیں پڑھے؟ ہاں پڑھے، ہاں پڑھے ہیں، چلیے آپ نے ماشاء اللہ۔ اس لیے یہاں پہ معنی نہیں کہا بلکہ لفظ کا، یعنی مخالفت صرف کیسے ہوگی؟ لفظاً ہوگی، ورنہ معنی نہیں ہوگی۔ اب جس نقطے کی وجہ سے لفظاً مخالفت ہوتی ہے اس قاعدے کی، وہ نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان نکات کو بیان کرتے ہیں جن نکات کے پیش نظر لفظاً مخالفت کی جاتی ہے۔ مثلا ایک نقطہ کابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل لقوت الاسباب، مثلا غیر حاصل کو حاصل کی منزل میں ظاہر کرنا، غیر حاصل کو حاصل کی منزل میں ظاہر کرنا ہو لقوت الاسباب، اسباب کے قوی ہونے کی وجہ سے، یعنی اس شے غیر حاصل کے حصول کے اسباب اتنے قوی ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے آدمی غیر حاصل کو بھی حاصل تصور کرتا کہ گویا وہ چیز حاصل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد فعل مستقبل نہیں لاتا بلکہ فعل ماضی لاتا ہے۔ جیسے اس کی کیا مثال آپ لوگ نکالیں گے؟ مثال کی تخصیص تو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ کیا مثال ہوگی اس کی؟ جیسے شادی ہو جانے کے بعد آپ نے کہا اذا کان لی ولد،
اذا کانا لی ولد ادبتہ بادب حسن. تو یہاں آپ کون سا صیغہ لے آئے؟ ماضی کا لے آئے. کیوں ماضی کا لے آئے ہیں؟ کیونکہ شادی ہو جانے کے بعد آپ اس قدر پر امید ہو چکے ہیں قوت اسباب کی وجہ سے کہ گویا اولاد آپ کو ہو چکی ہے. اس لیے بجائے مستقبل کے کون سا صیغہ لیا ہے؟ ماضی کا لیا. جو کہ اس مثال کو سن کر کے کتنے لوگوں کی بانسیں کھلی ہوئی ہیں، خوش ہو گئے اس مثال کو. دوسری مثال دے دے تو یہ خوشی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی دوسری مثال دی ہوتے تو یہ خوشی حاصل ہوتی ہے، مسکراہٹ آتی چہروں پہ. اور کون ماوا للوقوفی کالواقع، یا وہ نقطہ یہ بھی ہوتا ہے یا اس وجہ سے کہ جو چیز وقوع کے لیے ہوتی، یعنی فی الحال اس کا وقوع نہیں ہوا لیکن وہ کس طرح سے ہو گئی ہے؟ واقع کی طرح سے ہو گئی. کس طرح ہو گئی ہے؟ واقع کی طرح سے ہو گئی. اس کی مثال وہی کوئی دے سکتے ہیں مثال کہ ابھی اس کا وقوع نہیں ہوا لیکن آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں اسے اس طرح بیٹھا لیا ہے کہ سارے منصوبے ابھی سے بنا لیے ہیں، تو گویا وہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ واقع ہو گئی. اب التفاعل یا نیک فعلی کی وجہ سے بجائے فعل مستقبل کے فعل ماضی لایا گیا. اس وجہ سے نیک فعلی کی وجہ سے کہ ماضی سے تعبیر کریں گے تو اس سے مقصد آپ کا فعل نیک، یعنی یہ فعل نیک ہے کہ وہ چیز حاصل ہے. اور اظہاری رغبت فی وقوعہ، یا اس کے وقوع میں، یعنی وقوع شرط میں رغبت کا اظہار مقصود. جیسے ان ظفرت بحسن العاقبۃ فهو المرام، اگر حسن عاقبت کے ساتھ میں کامیاب ہوا تو وہی میرا مقصود ہے. فإن الطالب اذا عظمت رغبته في حصول امر، کیونکہ کسی طالب کی رغبت کسی چیز کے حصول میں جب بڑھ جاتی ہے، یکثر تصورہ ایاہ، اس کا تصور سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی چیز کے حصول میں جب رغبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا تصور بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیے، آپ کو لگتا ہے خود ہی سے سمجھ رہے ہیں کہ کثرت سے اس کا تصور ہوتا ہے. یعنی تصور جانا میں آدمی ایک دم ڈوبا رہتا. فربما یخیر الیہ حاصل، تو بسا اوقات اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ گویا وہ چیز حاصل ہو گئی. وعلیہ، اور اسی پر یہ آیت کریمہ ان اردنا تحسنا، یعنی لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. یہاں پہ ان یریدنا نہیں کہا گیا، فعل مستقبل نہیں لایا گیا بلکہ فعل ماضی لایا گیا. کیونکہ وہ بالکل دل سے نہیں چاہتی تھی
بلکہ وہ پاک دامنی ہی چاہتے تھے کہ پاک دامن ہے، اسی میں رغبت ان کی زیادہ تھی، پاک دامنی میں۔ اس وجہ سے یہاں پہ بجائے فعل مستقبل لانے کے کیا لایا گیا؟ فعل ماضی۔ السکاکی اے قال السکاکی، اور للتعریض، یہ نکات کا بیان ہو رہا، کن نکات کا؟ جن نکات کی وجہ سے لفظاً مخالفت کی جاتی ہے، یعنی بجائے فعل مستقبل لانے کے فعل ماضی لایا جاتا ہے۔ تو سکاکی نے کہا اور للتعریض، یا تعریض کے لیے ہوا ایسا، جیسے تعریض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لفظ بولا جائے، کوئی لفظ بولا جائے، اس کا ظاہر مراد نہ لیا جائے بلکہ کسی اور معنی کو مراد لیا جائے، کسی معنی کی طرف اشارہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریض کہتے ہیں۔ جیسے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال حقارت و برباد ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر لئن اشرکتا ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ شرک کا وقوع محال، حضور سے شرک کا وقوع محال ہے۔ اس لیے یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد نہیں، بلکہ یہ خطاب دوسرے لوگوں سے، کسے باشد، یہ خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں سے خطاب ہے، کسے باشد۔ یہاں پہ تعریض کے طور پر اشرکتا کہا گیا ہے، یعنی لفظاً یہاں، یعنی بجائے فعل مستقبل لانے کے کیا لایا گیا؟ فعل ماضی۔ وَنَظِيرُهُ فِي التَّعْرِيضِ، اور تعریض ہی میں اس کی مثال یہ بھی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اصل میں دوسرے لوگوں کے لیے کہا گیا، اے ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، بے دلیل، اس دلیل سے کہ آگے الیہ ترجعون آ رہا، کیا رہا ہے؟ الیہ ترجعون آ رہا۔ اب یہاں پر یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا، اس میں کیا حسن ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں حسن یہ ہے کہ اگر براہ راست کسی آدمی سے خطاب کیا جائے اور براہ راست اس کو مخاطب بنا کر کے اسے زجر و توبیخ کی جائے، اسے تنبیہ کی جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جو کیا ہو جائے؟ ناراض ہو جائے۔ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہو، یہ کرتے ہو، دنیا بھر کے معائب بتایا اسی کو مخاطب بنا کر کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو جائے؟ ناراض ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، ہمارے اندر برائیاں طرح طرح کی پائی جائیں،
یعنی آدمی اپنی طرف وہ ساری چیزیں منسوخ کرے، سامنے والے کو اس انداز میں تنبیہ کرے، تو اگرچہ ساری بات اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے لیکن خود اپنی ذات مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور مراد۔ جیسے آپ بھی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ انداز اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ انداز اصلاح و تربیت کے لیے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس میں سامنے والا ناراض نہیں ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ ووجہ حسنہ اسماع المخاطبین الحق علی وجہ لا یزید غضبہ، اور اس میں حسن کی وجہ یہ ہے کہ مخاطبین کو حق اس طور پر سنایا جائے کہ اس کی وجہ سے ان کے غضب میں کوئی اضافہ نہ ہو، وَهُوَ تَرْكُ التَّصْرِيحِ بِنِسْبَتِهِ مِنَ الْبَاطِلِ، اور یہ ہے کہ باطل کی طرف صراحتاً انہیں منسوب کرنے کو چھوڑ دیا جائے، صراحتاً انہیں باطل کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ وَيُعِينُ عَلَىٰ قَبُولِهِ، اور یہ اسے قبول کرنے کے لیے معین و مددگار، لِكَوْنِهِ أَدْخَلَ فِي هَذِهِ النُّصْحِ ہے، اس لیے کہ یہ خالص نصیحت کو خالص کرنے میں اس کا زیادہ دخل ہوتا ہے، حیث لا یرید لهم الا ما یرید لنفسه، اس طور سے کہ ان کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یہ انداز زیادہ مؤثر۔ اور اس کے برخلاف اب یہ پورا مجمع ہے، اب اس میں کسی ایک آدمی کو مخاطب بنا کر کے اس کے سارے معائب گنائے جائیں تو یہ اندیشہ ہے کہ نہیں کہ وہ بدک جائے، ہاں ہے نا اندیشہ کہ بدک جائے۔ اور اگر یہ انداز اختیار کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا یہ کہا اس طریقے سے کہا کہ ہم میں ایسے بھی افراد ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ناشتے پر یا اور کسی چیز پر ڈیل کر لیتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ حاضری بول دینا، تب اس میں جب کسی کی صراحت نہیں کی گئی ہے تو جنہوں نے ایسا کرتے ہیں وہ اصلاح قبول کریں گے، اور اگر براہ راست نام لے کر کے کہا تو یہ اندیشہ کہ نہیں کہ اس کا ریئیکشن ہو جائے، ہاں ہے نا اندیشہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جو اصلاح و تربیت فرماتے تھے، عموماً جو احادیث میں انداز اختیار فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے کہ ایسا ایسا وہ لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت بریرہ کا واقعہ ہے، ان کے خریدنے والا جو واقعہ ہے کہ ام المؤمنین نے انہیں خریدنا چاہا تو بریرہ کے مالکوں نے کہا کہ آپ خرید لیں لیکن ولا حق ولا ہمارے لیے رہے گا۔ جب ام المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے حضور نے اصلاح فرمائی کہ ان کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن جو حضور نے انداز اختیار فرمایا ہے تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ کن کے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔
ولو للشرط فی الماضی مع القطع بانتفاء الشرط، اور لو یہ کس لیے آتا ہے؟ شرط فی الماضی کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا قطع یقین ہوتا ہے کہ شرط موجود نہیں ہے بلکہ شرط منتفی ہے۔ فَيَلْزَمُ عَدْمُ الثبوت، تو دو چیزیں یہاں پر، ایک یہ ہے کہ یہ شرط فی الماضی کے لیے، اور جو شرط فی الماضی کے لیے ہے تو لو کا دخول فعل ماضی پر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شرط کے منتفی ہونے کا جزم و یقین ہوتا ہے کہ شرط منتفی ہے۔ اس لیے دو باتیں یہاں پر لازم ہیں، ایک عدم ثبوت اور ایک ماضی۔ فَيَلْزَمُ عَدْمُ الثبوت، لہذا عدم ثبوت اور اس کے دونوں جملوں میں ماضی ہونا لازم ہے۔ جیسے لَوْ جِئْتَنِی لَأَکْرَمْتُکَ، اگر تم میرے پاس آتے تو میں تیری تعظیم کرتا، تیری عزت کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ آیا تھا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ تم آئے ہی نہیں، اس لیے میں نے تیری کوئی عزت نہیں کی۔ تو اب اس میں انتفاء شرط کا جزم و یقین ہوتا ہے۔ فَدُخُولُهَا عَلَى الْمُضَارِعِ، لہذا اصل یہی ہے کہ لو کا دخول فعل ماضی پر ہوگا، لیکن اگر فعل مضارع پر اس کا دخول ہوا، جیسے اس آیت کریمہ میں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، یعنی اگر اللہ کے رسول کثیر امور میں تمہاری بات مانے، تمہاری بات مانتے، کثیر امور میں تمہاری بات مانتے، لعنتم، تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاتے۔ تو یہاں پر فعل مضارع پر جو دخول ہوا وہ کس وجہ سے؟ لقصد استمرار الفعل، کس مقصد سے؟ ماضی میں وقتاً فوقتاً استمرار فعل کے قصد سے، یعنی ماضی میں اگر اللہ کے رسول وقتاً فوقتاً کثیر امور میں تمہاری بات مانتے تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاتے۔ تو زمانے ماضی میں وقتاً فوقتاً استمرار فعل کے قصد سے یہاں لو کا دخول ماضی پر نہیں ہوا ہے بلکہ کس پر ہوا؟ مضارع پر ہوا۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اللہ یستہزئ بہم میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وقتاً فوقتاً ان سے استہزاء فرماتا رہتا۔ وفی نحو ولو تری اذ وقفوا علی النار، اور اس آیت کریمہ کے مثل میں ولو تری اذ وقفوا علی النار، یعنی اگر تم دیکھتے جبکہ وہ جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں، جبکہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا۔ اس کا وقوع کب ہوگا؟ مستقبل۔ لیکن یہاں ماضی کی منزل میں اسے اتار دیا گیا، کیونکہ یہ خبر اس ذات کی طرف سے ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے یہاں ماضی کی منزل میں اسے اتار دیا گیا۔ لتنزیلہ منزلۃ الماضی، کیونکہ اسے ماضی کی منزل میں اتار دیا گیا، لصدورہ عمن لا خلاف فی اخبارہ، اس لیے کہ اس کا صدور اس سے ہوا ہے جس کے اخبار میں کبھی بھی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کما فی
ربما یود الذین کفروا، جیسے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین میں، کیونکہ ربما کی اصل یہ ہے کہ فعل ماضی پر اداسی، کیونکہ وہ تقلیل کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ماضی کی منزل میں اتار دیا گیا کہ مستقبل میں جو ہوگا اسے ماضی کی منزل میں اتار دیا گیا، کیونکہ اس کی خبر ہے جس کے خبر میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور استحضاری صورت یا استحضار صورت کے لیے مضارع لایا جاتا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَتُثِيرُ صحابہ، پڑھیے تو پوری آیت۔ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، تو آگے سقناہ آیا ہے اور اس سے پہلے کیا آیا؟ فعل مضارع آیا۔ تو یہ اس عجیب و غریب صورت کو حاضر کرنے کے لیے الدالہ علی قدرت البارہ، جو صورت دلالت کرتی ہے کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔